إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آج کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم اس ٹاپک پہ جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ دنیا جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس دنیا کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو بھی اس کی پرائس پے کرنی پڑی ہم کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کا جو ایک آج کا نظام ہے یا دنیا کا آج کا جو ماحول ہے، اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس دنیا کو پا لینے کے لیے تیار ہیں، اور ہر طرح سے قربانی دینے کا، یعنی اس جذبہ جو ہے ہمارے اندر موجود ہے کہ دنیا کو ہم پا لیں، دنیا کا نام، دنیا کا منصب، دنیا کی دولت، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کی پوزیشنز، اور اس میں ہم ہر چیز کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی انسان کی اخلاقی تقاضے ہیں، یا انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک سرٹن لیول مورالٹی کا بنایا ہے، یا جو اللہ رب العزت نے ایک کریکٹر کے نام پہ چیز اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، ہم وہ سب کچھ قربان کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ کہ کیا واقعی دنیا جو ہے وہ کیا واقعی اس قدر قیمتی ہے کہ انسان نہ صرف اپنی دنیا کی زندگی اس کے پیچھے اپنی ختم کر لے، بلکہ اپنی آخرت کی بھی زندگی ختم کر لے۔ تو ایک تو بات دیکھیں، اللہ رب العزت ہم سے کہتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ڈسیپشن ہے، یہ ایک ایلوژن ہے۔ یعنی جو بھی آپ اس کے اندر اس کو آپ اچیو کرو گے اس دنیا کے اندر، ایونچولی یہ دنیا آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی آپ اچیو کرتے ہو سو کالڈ، وہ ایک سرٹن وقت کے بعد وہ آپ کے سے چلی جائے گی وہ چیز۔ اور اس کی ایک بنیادی جو دلیل تو قرآن صاف صاف بتا رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے مگر فقط کہ ایک ڈیلوژن، ایک دھوکہ، ایک ڈسیپشن۔ اور آپ اس ڈسیپشن کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنی دنیا کی زندگی بھی خراب کر دیتے ہو، اور آخرت بھی اس میں خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میں سوچتا ہوں ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ اور میں، کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کئی 20-25 سال کے بعد اس کو ہوش آتا ہے اس دنیا کے کھیل میں ہو کیا رہا ہے۔ اور اگر وہ چیز بچپن سے ماں باپ نے اس کو نہیں سکھائی یا اس کے ماحول نے اس کو نہیں سکھائی تو یہ خاصا مشکل کام ہے، بیکاز اس کے سامنے ایک الٹیمیٹ گول یہ دنیا ہی صرف رہ جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا کی قیمت جو ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کیا یہ اتنی ورتھ کرتی ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی بھی اس کے لیے خوار کرے اور اپنی آخرت بھی اس میں تباہ کر دے۔ تو اس کو قرآن نے جس طرح سے کہا کہ یہ دنیا جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ ہے، ڈسیپشن ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لاعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے،
ایک دوسرے پہ فخر کرنے کی جگہ ہے، جہاں پہ انسان اگر کچھ اچیو کر لیتا ہے تو دوسرے پہ فخر کرنے کے لیے وہ اپنی اچیومنٹس کو کاؤنٹ کرتا ہے. دیکھو میری کیا پوزیشن ہے، دیکھو میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، دیکھو میرے پاس کتنی زمین ہے، دیکھو میرے پاس کتنا اچھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اعلموا، یاد رکھو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، لعب و لہو، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، وزینت و تفاخر، اور یہ زینت کی طور پہ تم اس کو استعمال کرتے ہو. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی ایک، جب ہم اس کو اچیو کر لیں گے تو یہ ہماری شخصیت کے اندر ایک ڈفرنٹ جو ہے نا زینت پیدا کرے گا. اللہ کہتا ہے یہ تفاخر کے لیے ہے، یہ فخر جس سے کہا جاتا ہے، یعنی ان ادر ورڈز ایک دوسرے پہ شیخی بگارنا. تو اگر یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور اگر یہ دنیا کی زندگی واقعی ایک ڈسیپشن ہے، اور پھر یہ کھیل تماشا ہے، تو یہ بات آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی بات جو مجھے سمجھ آنی چاہیے کہ دنیا میں میرا آ جانا اور دنیا میں چند چیزوں کا مل جانا، یہ میری اونرشپ میں نہیں آتا. میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں. اس کے اندر مالک اگر کوئی ہے تو فقط ایک اللہ کی ذات ہے. وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور وہی مالک ہے. اور میں اور آپ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر جو کچھ آپ کو اور مجھے ملا ہے وہ ایز اے ٹرسٹی دیا گیا ہے کہ آپ چونکہ دنیا سے گزرو گے، دنیا کے پروسیس سے گزرو گے، تو یہ بچپن بھی اگر آپ کو، یعنی مال، دولت، جائیداد، پوزیشن، یہ تو سب بات کی بات ہے. سیکنڈری فیز میں مٹیریلسٹک چیز آپ کی اس میں آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کا فیز، جس فیز میں آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کی طاقت ہے، یہ بھی ایون ایک پریویلیج ہے. یہ اس کے بھی آپ اونر نہیں ہو، کیونکہ اگر آپ اونر ہوتے تو بچپن کی ساری کا سارا بچپن آپ پریزرو کرتے. بچپن آیا اور صاف نظر آیا کہ آپ کو دیا گیا اور پھر آپ سے لے لیا گیا. آپ نو میٹر واٹ یو ڈو، ایک سرٹن ایج کے بعد یو کی ناٹ ہیو یور چائلڈہڈ بیک انٹو یور لائف. سو بچپن اگر آپ کو ملا تھا تو وہ ایک پریویلیج تھا. تو سمجھ آیا کہ میں ٹرسٹی تھا، میں اس بچپن کا اونر نہیں تھا. پھر اللہ رب العزت نے، اگر آپ سوچیں کہ اگر مجھے فار ایگزامپل جوانی دی، یا طاقت ملی، یا حسن ملا، تو وہ بھی ایک ایز اے ٹرسٹی مجھے دیا گیا، اور وہ صرف پریویلیج تھا. یعنی یہ سارا میری اپنی لائف کا پروسیس مجھے یہ بتا رہا ہے کہ دنیا سے جس پروسیس کو تم سو کالڈ اونرشپ کلیم کرتے ہو کہ یہ میرا گھر، یہ میرے جائیداد، یہ میری دکان، یہ میرا بزنس، یہ میری جاب، یہ میری پوزیشن، یہ میرا عہدہ، تو سبق سیکھو کہ جس بچپن سے گزرے تھے، تیرا بچپن جو کہ تجھے عطا کیا گیا تھا وہ بھی تیرا نہیں تھا. اگر تیرا ہوتا تو تو پریزرو کر سکتا. وہ جو جوانی ملی تھی وہ بھی تیری نہیں تھی، اگر تیری ہوتی تو تو پریزرو کر سکتا. اگر وہ حسن کسی وقت پہ ملا گیا تو وہ حسن بھی تجھ سے جا چکا، وہ بھی تجھ سے چلا گیا. دو باتیں سمجھے، وی آر جسٹ ٹرسٹیز ان دس دنیا فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. اور جو کچھ ملا ہوا ہے وہ سب کا سب عطا ہوا ہے. وہ عطائی ہے، پریویلیج ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور میں نے ایک بڑی آپ کو جسے کہتے ہیں بلنٹ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سیکنڈ فیز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرا اچیومنٹ ہے، میرا علم، میرا جاب، میرا پروفیشن، میرا کریئر پاتھ، میری پوزیشن، میری دولت، میرا نام، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی بالکل اسی طرح اس جو پہلے فیز میں ایز اے پریویلیج آپ کو ملی تھی، یہ بھی ایک ٹائم آئے گا کہ آپ سے چلی جائیں گے. اور ہم اس کو کنٹرول اپنے پاس نہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں، نہ کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اون کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ اور میں اس دنیا میں اون نہیں کر سکتے. یہ سارا کا سارا نظام اللہ کا تخلیق شدہ ہے. یہ سارا کا سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس بنائے ہوئے نظام میں ہم بھی اللہ ہی کے ہیں. اور اس دنیا میں جو کچھ عطا ہوا ہے وہ عطائی ہے، وہ ہمیں ملا ہوا ہے، جس کو انگریزی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے پریویلیج. ہم اس پہ اونرشپ کلیم نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز پہ اونرشپ کلیم نہیں کر سکتے. اور ہماری مثال اس کے اندر ایز اے ٹرسٹی ہے. اور ٹرسٹی کسے کہتے ہیں؟ ٹرسٹی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ ایکسیسیبل ہو سرٹن، جسے کہتے ہیں یعنی کچھ سرٹن
جو آپ کو چیزیں ملی ہوئی ہوں وہ آپ ایکسیسیبل ہوں اور آپ اکاؤنٹیبل ہو. یعنی اگر آپ کو کچھ چیز ملی ہوئی ہے، اگر آپ کو پوزیشن ملی ہے، آپ کو مال ملا ہے، آپ کو زندگی کا جو ہے زندگی کی سانسیں ملی ہیں، تو آپ ان میں سے کسی بھی چیز کے اونر نہیں ہو، آپ ٹرسٹی ہو. تو اب اس سب چیزوں کا جو مصرف ہے ایز اے ٹرسٹی، اس میں دونوں چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی کہ ایک تو یہ میرے ہے نہیں، اور اگر میں اس پہ کسی طرح کا اس کا اسراف یا کسی طرح سے اس کو یوز کروں گا تو میں اکاؤنٹیبل بھی ہوں گا. یعنی ایک اونر یہ کہہ سکتا ہے کہ میری چیز تھی، میری مرضی، میں نے جا کے اس کو دریا میں پھینک دیا. ایک اونر یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میرے پاس میری چیز ہے، میری جوانی مجھے ملی ہے، جیسے دل چاہے گزاروں، شکل و صورت مجھے ملی ہے جس طرح چاہوں، طاقت قوت مجھے ملی ہے جیسے چاہوں، پوزیشن اور منصب مجھے ملا ہے جیسے چاہوں استعمال کروں، میری مرضی جیسے میں اپنی دولت استعمال کروں. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں تمہاری مثال ایک ٹرسٹی جیسی ہے، اونر نہیں ہو. اور چونکہ تم اونر نہیں ہو تو جو کچھ تمہیں گیا وہ پریویلیج ہے. لیکن بحیثیت ٹرسٹی اگر تم اس کو کہیں استعمال کرتے ہو اور کہیں جا کے تم ان چیزوں کو فار ایگزامپل ان چیزوں پہ کوئی بینیفٹ لیتے ہو تو تم اکاؤنٹیبل ہو کہ تم اسے کہاں استعمال کر رہے ہو. بیکاز ٹرسٹ میں آپ ہر چیز اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. ٹرسٹ کے اندر آپ یو آر ناٹ دا ون ہو از اے ڈیسیژن میکر. آپ اور میں صرف نیک اعمال فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جو آپ کے اور میرے اندر الہام کر دیا گیا ہے، فسق و فجور اور تقوی، اس پہ آپ کو اور مجھے ڈیسیژن لینے کا، اس پہ ڈیسیژنز لینے کہ کیا چیز اللہ کے ہاں قیمتی ہے، اللہ کے ہاں کیا میرا ایسا عمل ہے جو مجھے قیمتی بناتا ہے، میرے اعمال کو قیمتی بناتا ہے، میری زندگی کو قیمتی بناتا ہے. بیکاز باقی سب کا سارا جو کچھ اس دنیا میں ملا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ شہرت ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کھیت ہے، چاہے وہ کھلیان ہے، کچھ بھی آپ کو جو اللہ نے اس دنیا میں عطا کیا گیا ہے، آپ اس کے صرف اور صرف ٹرسٹی ہو. اور ایز اے ٹرسٹی میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اونر اور ٹرسٹی کے اندر فرق ہے. چونکہ آپ اور میں اونر ہی نہیں ہیں تو آپ کے اور میرے پاس مصرف جب آپ اس چیز کا استعمال کریں گے، جتنی بھی چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں، تو آپ نہ صرف اکاؤنٹیبل ہوں گے بلکہ آپ کو ٹرسٹ کے حساب سے وہ جگہ آپ کو مصرف کرنا پڑے گا. یعنی جہاں پہ ٹرسٹ الاؤ کرے گا آپ ان ڈیسیجنز کو صرف اپنے اس ٹرسٹ پہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں نے انکلوڈ کر دیا کہ شروع ہوتا ہے جس میں آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اس کے بعد آپ کی ایک لائف جس کے اندر آپ ایک کاروباری انسان ہوتے ہیں، یا آپ ایک کسی پوزیشن کے ہولڈر ہوتے ہیں، یا آپ کسی مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، کچھ دنیا کی چیزیں آپ کو ملی ہوتی ہیں. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ دنیا کی قیمت آپ اور میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ کو اور مجھے صرف اپنی زندگی کو اللہ نے جو نظام بنایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو بلٹ ان کریکٹر ہمارے اندر ہیں، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا اور ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں. اور وہی چیز میرے زندگی میں میرے وجود کو بھی قیمتی بنائے گی، میرے اعمال کو بھی قیمتی بنائے گی. اور اگر میں اس دنیا سے کامیاب ہو کے چلا گیا ایز اے ٹرسٹی، اور اس دنیا سے میں کامیاب ہو کے چلا گیا کہ ان پریویلیجز کا استعمال اس خالق نے جس نے مجھے عطا کی تھی اس کے حساب سے استعمال کر کے چلا گیا، تو میں وہاں پہ جا کے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا حقدار بن سکتا ہوں. تو دنیا کی قیمت ایکچولی بالکل بے وقت ہو گئی قرآن کی نظر میں بھی، کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک ڈسیپشن ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ، ایک فریب ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اس کے اندر جو ہو اونر ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر جو ہو وہ اس کے مالک ہو. آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو، نہ میں اور نہ آپ. ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کا. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں وہ ایک نعرہ لگا تھا کہ میرا کیا تھا، میرا جسم میری مرضی. اب سوچیں کہ کتنی ایک یعنی دکھ کی بات ہے کہ جسم میرا کہاں سے، تو اللہ کا عطا کردہ جسم ہے. اور اس دنیا کی زندگی کو اگر اس جسم کو میں نے اللہ کے
دیے ہوئے حکموں پہ استعمال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ استعمال کیا، تو شاید یہ عطا کردہ جسم کی کچھ قیمت بن جائے۔ لیکن اگر میں نے منچائی زندگی گزاری اور دنیا کے حساب سے یہی نعرے لگاتا رہا، اور ایک دن یہی جسم جو پہلے بچپن تھا، پھر جوانی ہوا، پھر بڑھاپا ہوا، پھر ہڈیاں ٹیڑھی ہوئیں، پھر یہی جسم جو تھا وہ روح کے بغیر ہو گیا، پھر خاک تلے چلا گیا، پھر خاک میں بھی وہ خاک میں بن کے ختم ہو گیا، ان ہڈیوں کا بھی جو ہے نا سرما بن گیا، تو اس پہ میں کیا کلیم کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ اس بات کو غور سے سوچیں۔ میں تمام ان دنیا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ We don't have anything, honestly speaking, we don't have anything. یعنی اس سے بڑھ کے کیا مثال میں آپ کو دوں کہ وہ بچپن جو ایک زمانے میں آپ کا تھا وہ آپ کا نہیں تھا، وہ جوانی جو ایک زمانے میں آپ تھے وہ آپ کی نہیں تھی، وہ حسن جو ایک زمانے میں آپ کے پاس تھا وہ آپ کا نہیں تھا، وہ اسٹرانگ ہڈیاں جو ایک زمانے میں تھی وہ اب سب ٹیڑھی ہو چکی ہوئی ہیں یا ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ تو آپ کے پاس اور میرے پاس تو اپنی چیزوں کا بھی ہم کلیم نہیں کر سکتے، اور یہی چیز اللہ نے ایکسپلین کی کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، کہ بھئی یہ زندگی کی دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، اگر تم نے اس کو کھیل تماشا کر کے اور صرف زینت کی جگہ بنا لی کہ میں خالی میں شوشا، اپنی تفاخر ایکچولی شوشا، اگر آپ اردو میں اس کا رائٹ آنسر تلاش کریں تو تفاخر مینز شوشا، او میرا یہ گھر، او میرا یہ مال، او میرا بینک، او میری پوزیشن، او میرے او میں ایونچولی وی آر آل ہیڈنگ ٹوورڈز اس ایک چھوٹے سے گڑھے کے اندر جو زمین میں نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ایکچولی نصیب والا ہوتا ہے وہ انسان جو اس دنیا میں کلمے پہ فوت ہو جائے اور اس کو وہ گڑھا نصیب ہو جائے، اور اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں اور وہ اس میں اللہ کے سپرد کر دیں، ورنہ انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی کچھ ہوتی تو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، نمرود ایک زمانے میں گزرا، یعنی وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے جنگ پہ آمادہ تھا، وہ اتنا مغرور تھا، اتنی اس کو اپنی قوت کا اس کو اتنا تکبر تھا کہ اللہ سے جنگ پہ اترا ہوا تھا۔ فرعون گزرا، انا ربکم الاعلی، حامان اس کا وزیر، شداد، قارون، یعنی قارون کی دولت کا اندازہ تھا کہ 70 اونٹ کم و بیش صرف اس کے خزانوں کی کنجیاں لے کے گھوما کرتے تھے، اور وہ آج تک دھنستا چلا جا رہا ہے۔ دوستو بھائیو، آپ اور میں سمجھنے کا آج مقام ہے، آپ اور میں دنیا میں کچھ بھی اچیو کر لیں، آپ کا میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا میں سمجھ گیا کہ میں میری اولاد، مجھے جو کچھ ملا یہ سب میرے اللہ کا ہے، سب کچھ جو کچھ میرے پاس آج تھا، آج ہے، یا کل تھا یا کل ہوگا، یہ میرے اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اس کا جو مصرف ہے وہ مجھے اپنے اس حساب سے استعمال کرنا ہوگا جس سے میرے اللہ راضی ہوتے ہوں، اور اس میں کسی بھی چیز کا ایسا مصرف اگر میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں تو کل میں اکاؤنٹیبل ہوں اس چیز کے اوپر، کل اللہ کے سامنے مجھ سے پوچھ ہوگی، کل اللہ کے سامنے مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ مختصر دنیا کے اندر جو کچھ ملا تھا تم نے اس کا کیا کیا، تم نے وہ زندگی کیسے استعمال کی، تم نے جوانی کہاں استعمال کی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، جہاں سے کمایا خرچ کہاں کیا۔ These are all potent questions. یہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، جتنا علم تھا اس میں کتنا عمل کیا، یہ اور اس سے خطرناک بات۔ تو بات ایسی ہے کہ آج ہمیں جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا نیو ایئر ریزولوشن، ہمارا جبکہ یہ جو بھی اسلامی تو نہیں ہے بٹ جنوری سے جو ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، ہر انسان اس میں ایک ریزولوشن لوگ نارملی بناتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ آپ اور میں بھی ایک لائف ریزولوشن بنائیں، چینجز لائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں بہتری لانی ہے، میں نے اپنا کریکٹر کہاں امپروو کرنا ہے، دنیا کو پیچھے ہٹا کے اپنے کریکٹر پہ کام کرنا ہے، کیونکہ کریکٹر میرے ساتھ قبر میں چلا جائے گا، دنیا مجھ سے رہ جائے گی۔ میں نے اپنی موریلٹی پہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ موریلٹی میری شخصیت کا حصہ بنے گی، میری آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جائے گی، لیکن یہ دنیا مجھ سے چلی جائے گی، بے قیمت ہے۔
اسی طرح اگر میں اپنے اندر اعمال، وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اگر میں وہ اعمال پہ کام کروں تو یہ اعمال قیمتی ہو جائیں گے، میرا وجود قیمتی ہو جائے گا. کل جب میں اللہ کے پاس واپس جاؤں گا تو اللہ کے سامنے بولوں گا، یا اللہ میں نے کوشش کی، تیرے دیے ہوئے اعمال جو تو نے مجھے پرسکرائب کیے تھے ان پہ کام کیا. میں نے دنیا کو واقعی یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مجھے ملا وہ سارا کا سارا پریویلیج ہے، اور میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ یا اللہ میں کسی بھی چیز کا آنر ہوں. میں نے کوشش کی کہ اللہ جن چیزوں پہ تو نے مجھے کہا میں نے ان پہ کام کر کے لایا ہوں. تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ایک ریزولوشن بنائیں. میں نے اپنی زندگی کو کریکٹر کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے. میں نے جھوٹ سے جان چھڑانی ہے، میں نے حسد کو چھوڑنا ہے، میں نے بغض کو دل سے نکالنا ہے، میں نے نفرتوں کو مٹانا ہے، میں نے ظلم کو چھوڑنا ہے، میں نے بدگمانی کو نکالنا ہے. ان چیزوں پر ریزولوشن بنایا. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھے. اللہ میں یہ کروں گا، کیونکہ اصل قیمتی چیز آپ کے اندر آپ کے اعمال ہے. اگر آپ نے اپنے اعمال قیمتی بنا لیے تو کل اللہ کے ہاں یہی مقبول ہوں گے، کیونکہ دنیا بے قیمت ہے اور دنیا رہ جانے والی چیز ہے. اللہ ہمیں سب کو اس کی سمجھ نصیب عطا فرمائے. انشاءاللہ آنے والے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.